بعض اوقات ہمیں جسم کے کسی حصے میں اتنی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہم پین کلر کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کا انجیکشن لگواتے ہیں، اور بعض اوقات کئی بار وقفے سے پین کلر کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین پین کلر بتایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ یہ تکلیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہلاک کر دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ تکلیف کی جگہ پر رکھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ کہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ: میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے یعنی تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، اور میں نے مسلسل ہر ایک کو اس دعا کے پڑھنے کا کہا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا۔ صحابی نے دعا بھی اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھی اور یقین مزید پختہ ہو گیا جب انہیں شفا مل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابی نے یہ شکایت نبی علیہ السلام سے کیوں کی؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے اور علاج بھی بتایا کرتے تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا۔ دعا کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ کی عزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور عزت کا مطلب ہے غلبہ۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اللہ کا حکم ہر چیز ہر فیصلے پر غالب ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لہذا اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا اور یہ تکلیف ختم ہو کر رہے گی۔ دعا کے اگلے الفاظ ہیں وقدرتہ، قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ صرف اللہ ہی کی طاقت و قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اسی کو تمام مخلوقات کی اور تمام اعضاء کی مکمل خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی دوا کے مکمل شفا دینے پر قادر ہے، جبکہ پین کلر کا کچھ پتہ نہیں کیا کتنے اس کے فوائد ہیں اور کیا کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے من شر ما اجد، جو تکلیف اس وقت مجھے ہو رہی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور آخری لفظ ہے واحاذر، اور جس چیز کا آئندہ ہونے کا ڈر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے، یا پھر ایک بیماری کی وجہ سے دوسری خطرناک بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جو مزید تکلیف دہ اور مہلک ہوتی ہے۔ کبھی ہاتھ پاؤں تک کٹنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور یہ پریشانی اور ڈر بذات خود ایک تکلیف دہ مرحلہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس دعا کی بدولت انسان موجودہ تکلیف اور مستقبل کی تکالیف اور خدشات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اللہ پر مکمل توکل ہو، جس طرح صحابی نے توکل اور بھروسے کے ساتھ یہ دعا پڑھی تھی، ورنہ دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھنا ممکن یا مناسب نہ ہو تو بغیر ہاتھ رکھے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔